میرے معزز مہمانوں میں سب ڈاکٹر فاروق ستار متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے جوائن کر رہے ہیں، ڈپٹی کنوینئر ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا فاروق ستار صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے سر، الیکشن 2024 کا جو سب سے پہلا اتحاد ہوا تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور MQM کے درمیان ہوا تھا، لیکن سٹل پکچر ابھی تک کلیئر نہیں ہے۔ آج شہباز شریف صاحب نے NA 242 سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی، کیوں لیے ہیں واپس؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ میرے خیال میں میڈیا کے میرے جتنے بھی ہوسٹ ہیں، اینکرز ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ ہماری جو مفاہمت تھی وہ ایک وسیع تر مقصد کے لیے نا، اور ایک قومی مفاہمت کے قیام کے لیے ہمارا اسی طرح کا ملنا جلنا ہے، اسی طرح ہمارے جو تعلقات ہیں اسی طرح رہیں گے۔ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایک بہت ہی فروئی چیز تھی نا، جو اس کا لازمی ٹھیک ہے، ضمناً ہم اس پر بات کر رہے تھے، ان کے یہاں سے اس خواہش کا اظہار تھا کہ ہم NA 242 بھی جو ہے وہ ان کے لیے خالی رکھیں اور ان کو سپورٹ کریں، لیکن یہ طے تھا ہمارے درمیان کہ ایسا نہیں ہو سکا، اور ہم نے اتنا کام وہاں کیا ہے، اور اپنے روایتی ووٹ بینک کے علاوہ ہم نے تمام جو اکائیاں ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیا تھا، اور ان کے دیگر اکائیوں کے جو نمائندے ان کو صوبائی میں اپنے ساتھ لے کر ہم چل رہے تھے، تو پھر ہمارے لیے وہاں تنظیمی طور پر ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچتا۔ ہم نے یہ سٹینڈ رکھا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم PMLN کو سمجھانے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے بھی وڈرا کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے حق میں ہے۔ بات ساری ہے کہ دیکھیں، یہ تو تھا ایک اصلاحاتی ایجنڈا، ایک قومی ایجنڈا جس پر اتفاق، ایک جو اتفاق قومی اتفاق رائے قائم کرنا۔ اس کے لیے پہلی چیز تو ہوگی نا کہ آئینی جو ترمیمی بل ہے ہمارا، جس میں مکمل مقامی خود مختاری کی بات ہے کہ اب مضبوط ضلع ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے، نہ مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت ہوئے، نہ مضبوط مرکز۔ تو میرے خیال میں ہم تو پہلے دن سے بات کر رہے تھے، لیکن میرے میڈیا کے دوست، میری بہنیں، میرے بھائی اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہی کوئی الائنس ہے، تو ایسا ہے نہیں، ایسا تھا نہیں۔ فاروق ستار صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کو 242 کے حوالے سے سمجھایا اور وہ یہ بات سمجھ گئے، اس لیے انہوں نے وڈرا کر دیا۔ اچھا سر، آگے بڑھتے ہیں۔ MQM نے کراچی میں قومی اسمبلی کی تمام نشستوں کے جو امیدوار ہیں ان کا اعلان کر دیا ہے۔ 18 نشستوں پر میدان میں اتارے ہیں آپ نے اپنے امیدوار، اور 4 نشستیں آپ لوگوں نے چھوڑ دی ہیں۔ یہ کس کے لیے چھوڑی ہیں، ذرا یہ بھی فرما دیجیے گا، اور ساتھ ساتھ کیا اسی طرح سے کچھ نشستیں کیا صوبائی اسمبلی کے لیے بھی چھوڑی گئی ہیں، کیوں چھوڑی گئی ہیں؟ دیکھیں، ان چاروں میں سے بھی میرے خیال میں 2 نشستوں پر تو ہم نے کاغذات نامزدگی داخل کی تھی، لیکن ہم نے اس کا اعلان اس لیے نہیں کیا کہ یہ نشستیں ہم نے JUI ہو یا GDA ہو یا PMLN ہو، یہ آپس میں تینوں اگر اتفاق کریں اور اس میں سے کہیں پر بھی اگر اپنے نمائندوں کے لیے یہ مشترکہ طور پر کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ ہمارے درمیان طے ہے۔ ہم نے اسی طرح میرے خیال میں 10 نشستیں ہم نے صوبائی میں بھی چھوڑی ہیں، جو کہ اسی طرح ہم سپورٹ کریں گے ہماری جو ہم خیال اور حلیف جماعت ہیں ان کو۔ اچھا، 4 قومی اسمبلی میں، 10 صوبائی اسمبلی میں۔ اب یہ فرمائیے، حیدرآباد میں اور میرپور خاص میں وہاں تو MQM خاصی مضبوط رہی ہے، آپ جیتے بھی رہے ہیں وہاں سے، تو وہاں پر بھی میں سن رہی تھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی تھی، کیا بنا وہاں پر؟ نہیں، حیدرآباد میں تو کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے۔ ہم میرپور خاص میں ہم نے پہلی آفر کی تھی کہ ہم قومی اسمبلی کی نشست جیتنا ہمارے لیے تھوڑا سا محال، تھوڑا مشکل ہوگا، تو اگر PMLN یا GDA آپس میں کوئی اتفاق رائے کرے اور وہاں ان کا کوئی امیدوار قومی میں، تو صوبائی میں وہ ہمیں سپورٹ کرے، قومی میں ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ تو وہاں میرپور خاص، نواب شاہ سکر، تینوں میں قومی اسمبلی میں ہم سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے حلیف جماعتوں اور ہم فاروق خیال ستار جماعتوں صاحب، جو کو۔ ٹکٹس دیے گئے ہیں سر، جو ٹکٹس دیے گئے ہیں آپ لوگ کی طرف سے، اس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور تاثر اس طرح کا آ رہا ہے کہ جو PSP سے رہنما واپس آئے ہیں، لوٹے ہیں، ان کو ترجیح دی جا رہی ہے، اس پر کیسے رسپانس کریں گے؟ دیکھیں، جب ہم 3 بھائی، 3 لوگ جو الگ تھے، اگر ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ 1 سال کے اندر ہم نے جتنی جیلنگ کی، جتنی محنت کی، اس میں جو ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کی تو بالکل پورے دل کے ساتھ اور جو ہے وہ پوری دل جمعی کے ساتھ سب نے کام کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ ٹکٹ کی ڈسٹریبیوشن کا معاملہ آئے گا
اور بادی نظر میں کوئی ایسا تاثر لوگوں کو نظر آئے گا تو میرے خیال میں کچھ لوگ ہوں گے جن کی ظاہر دل سکنی بھی ہوگی تو وہ اس طرح کی باتیں تو کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک وسیع تر مفاد کے لیے اس وقت اربن سندھ کی سیاست کا سروائیول کا مسئلہ ہے. ہماری جو چھینی گئی جو عظمت تھی اس کو ہمیں سیاسی طور پر محنت کر کے اسے واپس لینا ہے. جو ہمارے شہر تھے، مطلب جہاں ہمارا سیاسی اثر و رسوخ تھا، وہاں اب ہمیں انتظامی اختیار بھی چاہیے، اب وہاں ہمیں ضلعوں کے لیے مکمل خود مختاری بھی چاہیے، اب ہمیں وہاں کے لیے وسائل بھی چاہیے. تو جو یکجہتی اور اتحاد ہمارا آپس میں قائم ہوا ہے اس کو ہر حال میں ہمیں قائم رکھنا. فاروق ستار صاحب، بڑا کروشل ٹائم ہے یہ، اور اس وقت جو پارٹی کے بڑے ماضی میں بڑے عہدوں پر رہے ہیں، بڑے نام ہیں، پارٹی پر ان کی گرفت رہی ہے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. جیسے عامر خان صاحب ہو گئے، وسیم اختر صاحب ہو گئے، اور یہ صرف 2 نام نہیں ہیں بلکہ اور بھی کئی سارے نام ہیں. کہاں غائب ہیں سارے؟ دیکھیں، ہوتا ہے نا آپس میں کہ بھئی اگر فلاں جو ہے وہ کوئی رہنما یا بڑی پوزیشن پہ، مجھے اس کے ساتھ کام کرنا اچھا نہیں لگتا، میں نہیں کروں گا یا نہیں کر سکتا، تو رابطہ کمیٹی سے تو الگ نہیں کیا گیا نا عامر خان بھائی کو بھی اور وسیم اختر بھائی کو بھی. تو اب اگر وہ خود سے ایبسٹین کر رہے، نہیں آ رہے، دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، یا یہ سمجھتے ہم آئیں گے تو شاید اس طرح سے ان کی پذیرائی اس وقت جو صورت ہے، دیکھیے یہ ان کا اپنا خیال، میں تو گیس کر سکتا ہوں نا، لیکن اب یہ اس میں کوئی ہماری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے کوئی کہ وہ نہ آئیں یا ان کو کہا گیا ہو کہ وہ، تو ایسی بات نہیں. یہ سب کی اپنی اپنی چوائس ہے نا، دیکھیں نا وہ اپنے اس سے کریں گے. اچھا فاروق ستار صاحب، ایک تو آپ کے یہ والے رہنما ہو گئے، کچھ آپ کے ایسے رہنما، ایسے ساتھی جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، انیس ایڈوکیٹ ہیں، رضا ہارون ہیں، مزمل قریشی ہیں، ان سمیت 10 اہم رہنما ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہو گئے ہیں. خواجہ سہیل منصور تو آپ کے بڑے قریبی تھے، مشکل وقتوں میں ساتھی تھے آپ کے، کیسے چلے گئے، کیوں چلے گئے پاکستان پیپلز پارٹی میں؟ اگر ان کی کوئی ایم کیو ایم کے کسی بھی رکن کے ہاتھوں ان کو لگا ہے کہ ان کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم بیٹھ کے، ایسا اگر ہے تو حل کر سکتے تھے، بیٹھ کے بات کر سکتے تھے کہ بھائی مجھے یہ شکایت ہے. لیکن اگر مجھے پتہ ہی نہ ہو، کم از کم مجھ پر بھی میرے یہ ساتھی اعتبار نہ کریں اور مجھے اپنی شکایات سے آگاہ نہ کریں اور خود ہی فیصلہ کر لیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ اتنے سالوں تک ایک سیاسی جماعت ایم کے ایم، شہری سندھ میں سیاست کرنے والی، اس سے آپ جڑے رہیں، پھر آپ الگ ہو گئے ایک ایسی جماعت جس کے اوپر آپ بھی برابر کی اسی طرح کی تنقید کرتے تھے جس طرح ہم آج بھی کرتے ہیں. اور کیسے نعرہ لگائیں گے جی مہاجر کا، جی متحدہ کا نعرہ لگانے والے جی بھٹو کا نعرہ کیسے لگائیں گے؟ اور اگر وہ دونوں نعرے بھی وہاں لگا دیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ نہ وہ اس نعرے سے سنسیئر ہے نہ اس نعرے سے سنسیئر ہے. یہ تو میری رائے ہے. باقی سب کو حق ہے بھائی اپنی فیصلہ کرنے کا، کسی جماعت میں جانے کا، کسی جماعت سے نکلنے کا. میرے خیال میں نکالا ان میں سے کسی کو بھی نہیں گیا جو گئے. ٹھیک. اچھا فاروق ستار صاحب، ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق 6 جنوری کو جو ایم کیو ایم ورکرز کنونشن میں خالد مقبول صدیقی نے الیکشن کے بائیکاٹ کا اشارہ دیا، اخبار کی خبر ہے کہ کئی رہنماؤں سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس بات پر سبھی حیران تھے. آپ بھی اس اجلاس میں موجود تھے، ذرا فرمائیے کہ کیا ایسی کوئی بات ہوئی تھی، اور اگر ہوئی تھی تو وجہ کیا بنی تھی اس بات کی؟ پہلی بات تو ہے کہ میڈیا کی کوریج سے اس کو تھوڑا سا الگ رکھا گیا تھا نا اس اجلاس کو، اس میں میڈیا کو دعوت نہیں دی گئی تھی. اب اس کے باوجود بھی میڈیا نے کہیں سے اسٹوری لی ہے تو پھر تو اس میں کوئی نہ کوئی بات اپنی طرف سے آئی جائے گی. اس کی ویراسٹی جو ہے نا، اس کی صحت کی جو ہے نا، وہ آپ کو وہ تصدیق نہیں ملے گی کہیں سے بھی. ان کی بات میں اگر کوئی ایسا رویہ تھا کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور ابھی بھی نہیں ہے، جس میں ضلع انتظامیہ ہو، پولیس کے افسران ہو، اور وہ اسی 15 سال کی لیگیسی کی کہیں نہ کہیں نمائندگی اور ان مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور ان کا ٹیل کہیں نہ کہیں جو 15 سال کی حکمرانی پیپلز پارٹی کی بدترین کرپٹ ترین، ان کے ساتھ آج بھی اگر کہیں محسوس ہوتا لگتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو خطابت کے زور خطابت میں کبھی کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ پھر ہمارے پاس آپشن موجود ہے. اگر ایسا کہہ دیا تو یہ تھوڑی کہ اس آپشن کو اختیاری کرنا ہے. کئی مرتبہ کلیئر کیا کہ اس بار کچھ بھی ہو جائے ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی وہ خبر بنا دی اور
फारूक सत्तार साहब, आप लोगों ने सर अदम एतमाद में साथ दिया, पीडीएम में आप लोग साथ रहे, तो फिर इसके रिटर्न में आप लोगों को कुछ मिला क्यों नहीं? और अगर नहीं मिला तो क्या आपने वहां शिकायत की जहां की जानी चाहिए? देखिए, हमारा काम अगर कहीं हमने जरूर समझा कि साथ देना, हमने दिया। खराज दूसरों को देना था, ये उनसे सवाल बनता है कि खराज क्यों नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि अगर हम कोई शिकायत करते हैं, अखबार में हमारी बात आती है, तो अगर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम से जुड़े हुए इदारे अगर कहीं सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, तो वो अगर किसी को कोई मशवरा देते हैं तो फबेहा, मेरे ख्याल में उसमें कोई हर्ज नहीं है। और उन्होंने भी सारी बातें देखी, सुनी, और मेरे ख्याल में उस वक्त भी शायद पीपल्स पार्टी को ये कहा तो गया होगा, कहा कि हमको मशवरा तो दिया गया होगा कि भाई आप जो है वो इनको साथ लेके चलें, आप अर्बन और रूरल सिंध को अगर यकजा कर दें तो ये जो 15 सालों से K4 का 65 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी नहीं मिला कराची को, वो पैसे कहाँ गए? अरबों रुपए मिले, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक, सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब। आपके कौमी असेंबली के 19 नशिस्तों से टिकट दिए गए, बाकी 3 नशिस्तें छोड़ी गई हैं। जो आपके हामी हैं, जमातें, उनके लिए वो नशिस्तें छोड़ी गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। अब मुझे